بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اکثر سلاسل میں ختم خواجگان کو بڑی اہمیت اور فوقیت حاصل ہے۔ ہر وہ شخص جو مصائب و آلام کا شکار ہو، اپنی حاجات کو پورا کرنا چاہتا ہو، اپنے مرے ہوئے لوگوں کو بخشوانا چاہتا ہو، ایصال ثواب کرنا چاہتا ہو، اپنی روحانی ترقیوں کو بلند کرنا چاہتا ہو، تو اس کے لیے ختم خواجگاں جو مختلف طریقوں سے مذکور ہے پڑھا جائے اگر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اور ان نیک لوگوں کے واسطے سے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مشکلات کو دور کرتا ہے، حاجات کو پورا کرتا ہے اور روحانی ترقیاں، منزلیں انسان کو عطا کرتا ہے۔ طریقہ اس کا یہ ہے، باوضو ہو کر ایک آدمی یا چند آدمی مل کر بیٹھیں اور اس ختم کو توجہ کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ اپنے مقاصد کو، اپنی حاجات کو دل میں رکھ کے اس کو پڑھیں، درود پاک پڑھیں ابتدا میں، پھر سورہ فاتحہ کو پڑھیں 7 بار، پھر درود پاک کو پڑھیں 100 بار، اور سورہ الم نشرح کو 70 بار پڑھیں، اور 1000 بار سورہ اخلاص پڑھیں، 1000 بار سورہ اخلاص کو پڑھیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء، یا قاضی الحاجات، یا شافی الامراض، یا حل المشکلات، یا کافی المہمات، یا مجیب الدعوات، یا رافع درجات، یہ الفاظ کم سے کم 10 مرتبہ، اور اگر زیادہ پڑھے 100 مرتبہ پڑھے۔ اگر اکیلا پڑھ رہا ہو تو 10 مرتبہ پڑھنا کافی ہے، اور اگر 4-5-10 آدمی اجتماع کی صورت میں پڑھتے ہیں تو پھر کم سے کم 100 بار پڑھنا ضروری ہے۔ اور پھر درود پاک کو 100 بار پڑھ کر اپنے مقصد کی، حاجات کی، بلندی درجات کی، روحانی ترقیوں کو پانے کے لیے دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ختم کو، اس کی برکت کو، اس کی مجلس اور انعقاد کو بڑی برکتوں سے نوازا ہے۔ اکثر بزرگان اور مشائخ مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد بڑی خصوصیت کے ساتھ اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ سلاسل اپنے اپنے، نقشبندیہ کا اپنا طریقہ ہے، چشتیہ کا اپنا طریقہ ہے، قادریہ کا اپنا طریقہ ہے، سہروردیہ کا اپنا اپنا طریقہ کار ہے۔ جو جو بزرگوں سے طریقہ کار ملا ہے اس طریقے سے اس کو پڑھا جاتا ہے، اور اگر ہمیشہ اس کو پڑھا جائے، اہتمام کیا جائے، تو اس کی گھر میں خیر و برکات نازل ہوتی ہیں، اور اہتمام کرنے والے کے لیے خاص طور پر ایسا کشف، ایسا الہام اور ایسی بصیرت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے کہ دیکھنے والے حیران رہ جاتے ہیں، پیش آنے والے واقعات کو وہ بھانپ لیتا ہے۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بندہ جس کے پاس یہ موبائل ہے، مفتی ہے، محدث ہے، مفسر ہے، دانشور ہے، فلاسفر ہے، ڈاکٹر ہے، حکیم ہے،
مقابلہ کرنا بڑا مشکل ہے۔ میں بڑا حیران ہوتا ہوں، ہمارے ہاتھوں میں جو پلے بڑے ہوئے، جوان ہوئے، ہم سے اسباق کی ابتدا کی، آج وہ اپنے ناموں کے ساتھ علامہ، مفتی، پیر اور پتہ نہیں کیا کیا لکھتے ہیں۔ فیس بک میں دیکھ رہا تھا ایک بندے کو، علامہ، مفتی، پیر طریقت، راہبر شریعت۔ راہبر شریعت کے بندے کی نہ داڑھی ہو، نہ لباس ڈھنگ کا ہو، نہ گفتگو ڈھنگ کی ہو، نہ کوئی حوالہ ہو، تو وہ علامہ بھی ہے، وہ مفتی بھی ہے، وہ راہبر شریعت بھی ہے، وہ پیر طریقت بھی ہے، وہ وہاں سے زمان بھی ہے، قطب دوران بھی ہے۔ میں حیران ہوں کہ ایسے القابات لکھنے سے شرم بھی نہیں آتی۔ ایک محفل میں اتفاقاً میں چلا گیا ختم قرآن کی، تو مسجد کے امام صاحب نے، جو اپنے آپ کو نام کے ساتھ علامہ مفتی لکھتے ہیں، میرا نام پکارا علامہ کے ساتھ، تو میں نے پہلے الفاظ ہی معذرت کے ساتھ یہ کہیں کہ میں علامہ کبھی بھی نہیں بن سکتا۔ علامہ اس شخص کو کہتے ہیں جو علوم عقلیہ اور نقلیہ کا ماہر ہو اور حالات حاضرہ پہ اس کی پوری دسترس ہو، وہ فلسفہ بھی جانتا ہو، منطق بھی جانتا ہو، وہ قرآن کے مختلف تفاسیر کا مطالعہ بھی رکھتا ہو، تعویل اور تفسیر میں فرق بھی جانتا ہو۔ تو پھر اس لیے سوشل میڈیا کے ذریعے جو خبر آپ تک پہنچے اس کی تحقیق کر لیا کریں۔ یہ کتابیں اسی لیے آخر میں یہ بھی انہی کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں۔ کتنا زمانہ ترقی کر گیا ہے کہ کبھی کبھی انگوٹھا لگانے والے بندے کو بے وقوف، ان پڑھ، جاہل، گنوار سمجھا جاتا تھا اور پکارا جاتا تھا۔ قدرت کا یہ نظام دیکھیے کہ انہی پڑھے لکھوں کو، بڑی بڑی ٹیکنالوجیز بنانے والوں کو بھی انگوٹھا لگانے پہ مجبور کر دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ٹیکنالوجی ہے، اس کی جو حکمت ہے، اس کی جو تخلیق ہے، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ آج پوری دنیا میں تقریباً 8 ارب کے قریب لگ بھگ لوگ ہیں، ان سب کے اس انگوٹھے کے نشانات مختلف ہیں۔ علم نجوم ہو، علم حیت ہو، علم قیافہ ہو، یہ سارے علوم ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر علم قیافہ میں کوئی ماہر نہیں تھا، کوئی اس کو مانے یا نہ مانے۔ تعصب کی عینک کو اتار کے دیکھیے تو پھر پتہ چلتا ہے۔ تو اس لیے جو خبر بھی پہنچے سوشل میڈیا کے ذریعے سے، اکثر جھوٹی من گڑت روایات کو پیش کر دیا جاتا ہے۔ جس طرح ابھی چند دنوں کے بعد ربیع الاول کا مہینہ آئے گا، اس کے بارے میں حدیث مشہور کرتے ہیں، جو ربیع الاول کے چاند کی خوشخبری دے گا اس کے لیے جنت واجب ہے۔ اس قسم کی روایات سے اور اس قسم کی باتوں سے اگر اجتناب کیا جائے تو بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔